نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا تو اللہ پاک نے نا ماں باپ دونوں کا سایہ بڑی جلدی لے لیا. ٹھیک ہے, وہ اس لیے لے لیا کہ کیونکہ آنے والے دور کے اندر کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ نہیں تھے سر میں کوئی بزنس کلاس بندہ نہیں بن سکتا, سر میرے والدین نہیں تھے میں کوئی اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز نہیں ہو سکا, سر میرے ماں باپ نہیں تھے تو میں سر کوئی امپائر کھڑی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, سر میرے ماں باپ نہیں تھے میں دشمنی خرید سکوں, محبت کرنے والا آج تک نہیں کوئی خریدا. ٹھیک ہے, سر میرے والدین نہیں تھے, میرے جملہ دوستوں کے اندر بڑے ایسے دوست ہیں جو میرا ساتھ نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی, میرے والدین نہیں تھے میں کوئی ترقی یافتہ ممالک کی سیر نہیں کر سکتا, میرے والدین نہیں تھے میں کوئی بڑے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے دونوں کا سایہ کیا ہو گیا, جلدی کیا ہو گیا, اٹھ گیا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اعلیٰ اخلاق اعلیٰ مرتبے ایسی امپائر کھڑی کی جو ضرورت نشر بھی گر نہیں سکتی. ٹھیک ہے, جو جنت میں بھی نہیں جنت میں بھی چلے جائے نا تو وہ امپائر نہیں گر سکتی, اس امپائر کا لاس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے ایسے دوست بنائے کہ پوری کائنات میں مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے, آپ نے ایسے رشتہ دار آپ کے ہیں پوری کائنات میں مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے, آپ کے ایسے دشمن ہیں کہ پوری کائنات میں مثال نہیں ملتی. سوچیں سر جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے نا اتنا ہی بڑا دشمن ہوتا ہے. مزہ آتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار ایک وہ انسان جس کے پیرنٹس نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی ایسی امپائر کھڑی کر کے جا رہا ہے, دین کی امپائر کھڑی کر کے جا رہا ہے کہ اس پہ انگلی اٹھانے والے تو 100 ہے لیکن اس کو حوصلہ دینے والی اللہ کے ساتھ. اگر آپ سے میں اگر ایک واقعہ شیئر کروں نا تو واقعہ یہ کہ طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھراؤ کیا, آپ نے کتابوں میں پڑھا. اچھا, اتنا پتھراؤ کیا, اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جسم اطہر سے خون بہنے لگا اور بہتے بہتے آپ کے نالین تک وہ خون چلا گیا, اور کہتے ہیں کہ اس نالین کے اندر تک خون بھر چکا تھا اور وہاں سے نکل رہا. مطلب اتنے آپ لہو لہان ہو چکے. اور اس کے بعد حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا, آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس آ کر کان میں کہا حضور اگر آپ چاہیں تو میں ان وادیوں کو دو پہاڑوں کے سینٹر میں ہے, دونوں پہاڑوں کو کیا کروں, جوڑ دوں اور یہ ان کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے, ملے ہی نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا کیا فرمایا تھا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. یار مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا, تمام جہانوں کے لیے رحمت نہ کہ زحمت. سمجھ آ گئی ہے, رحمت بنا کے بھیجا. تو سر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی یہ نہ کہے کہ پوری دنیا میں میرے پیرنٹس نہیں تھے تو میں کوئی اخلاق کی اعلیٰ مثال نہیں کھڑی کر سکتا. ٹھیک ہے, یار میرے پیرنٹس نہیں تھے انہوں نے مجھے سچ سکھایا ہی نہیں. ٹھیک ہے, میرے پیرنٹس نہیں تھے یار انہوں نے تو مجھے جھوٹ کی کبھی کہا ہی نہیں کہ جھوٹ پتر نہیں بولنا. ٹھیک ہے, کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں پتر کسی پہ غصہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے, کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں کہ جناب بری بات سے منع کرنا. کبھی انہوں نے کہا ہی نہیں کہ جناب کوئی ایسی بات ہو جائے جو تمہیں اچھی نہ لگے تم نے اس کی شاباش دینی ہے. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یار ایک ایسی سیرت, ایک ایسی حیات جس کو آپ فالو کر کے اپنی حیات کو بدل سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں میرا سیشن تھا, اس سیشن کے اندر سارے معلم بیٹھے تھے, ٹیچر بیٹھے تھے, سارے کوئی 80-90 ٹیچرز تھے. تو اس کے اندر میں نے یہ بات کی, یوٹیوب پہ بھی پڑھا ہوا, میرا پیج پہ پڑھا ہوا یہ پورا لیکچر. میں نے ادھر یہ بات کی, میں نے کہا اگر آپ نے کامیابی کا نسخہ آزمانا ہے نا, کامیابی کا نسخہ آزمانا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کتاب ہے کس کس نے پڑھی. آپ یقین کریں 80% معلم نے وہ کتاب ہی نہیں پڑھی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے, جو سیرت کی کتاب ہے. 80% لوگوں نے سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کیا. یقین کریں ہم اسی لیے اچھے معلم نہیں بن سکتے. اب معلم کس نے بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے معلم بنا کر بھیجا, اور حدیث پاک کیا ہے انما بعثت معلما, سر مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اس کا مطلب یہ اللہ پاک نے ہر وہ سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطہر میں ڈال کے بھیجا کہ جس سے کیا ہو سکے, اعلیٰ مثال قائم ہو سکے.
ٹھیک ہے جی، بہترین نمونے کی مثال قائم ہو سکے، ٹھیک ہے جی، اعلیٰ مرتبے کی مثال قائم ہو سکے. کوئی انگلی اٹھائے تو یہ کہ یار اس کے جیسا بننا ہے. اب کیا تھا کہ سیرت کسے کہتے ہیں؟ اب سیرت میں کیا تھا کہ یار لوگ وہ مانتے رکھواتے جا رہے ہیں جو بے دین ہے، جنہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، جو اسلام میں ہے نہیں، لیکن وہ لوگ مانتے رکھوا رہے ہیں جن کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے، جنہوں نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ. اب وہ مانتے رکھواتے جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آؤں گا اور آپ سے لے لوں گا. سر امانت دار کا لقب کس نے دیا تھا؟ یہودیوں نے، نصارہ نے، کہ جو ایمان ہی نہیں لائے تھے. سمجھ آ رہی؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کے لیے بھی شفقت اور رحمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کو نہیں مانتے، جو اللہ کی رحمت پہ یقین نہیں کرتے، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے. کیا خیال ہے؟ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے. جو شرک کرتے ہیں، اللہ ان کے بھی جھولیاں بھر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو بارش ہوتی ہے، مجھے سوچ کے بتائیں ذرا، جب بارش ہوتی ہے یہ امیر کے گھر پہ برستی ہے، یعنی سب کے گھر میں برستی ہے. اسی لیے یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا گیا؟ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. سمجھ آ گئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیرت طیبہ ہم لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ سر ہماری کمی کی وجہ سے. ہمارا یہ جو ہے نا یہ مفروض ہے سر، اس کو بساخیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہم اس ساری چیزوں کو اگر فالو کریں، فالو کرنے کے بعد صرف یہ سوچیں یار ہم نے اگر اس دنیا میں کمائی کر کے جانی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ عمل کرنا شروع کریں، آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. صرف آپ ایک پانی کے گلاس سے شروع کریں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سنت ہے نا، پانی کی 6 سنتیں ہیں، پانی پینے کی 6 سنتیں ہیں. یہ پانی پینے کی جو 6 سنتیں سر، یہ سنت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن آپ کی جسمانی جتنی بھی بیماریاں نا سر، اس کا حل اس کے اندر ہے، حدیث پاک. سر یہ صرف پانی پینا کتنی بڑی سنت ہے. بیٹھ کے پیو، ڈپریشن ختم ہو جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہتے نہیں کہ جب غصہ آ رہا ہے، غصہ آتا ہو تو کیا کریں؟ بیٹھ جائیں. پھر کیا کریں؟ سانس لیں. سانس لینے کے بعد کیا کریں؟ پانی پئیں. آپ کا غصہ کیا ہوگا؟ میں یہ لاسٹ ٹائم پڑھا تھا 2018 میں. یہ 2018 میں ہمارے سینٹرل پنجاب میں میرے خیال سے پنجاب کے اندر 2.5 لاکھ طلاقیں ہیں 1 ایئر، ایک سال میں 2.5 لاکھ طلاقیں. کس کی وجہ سے؟ کیا 2.5 لاکھ ڈیورس طلاقیں سر کس کی وجہ سے؟ سر غصے کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ انسانیت کی سب سے بڑی اور مقدس کتاب اور خدمت کہ انسان اپنی اصلاح کر لے.